بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد المطلب جب عبداللہ کے فدیہ سے فارغ ہوئے تو حضرت عبد المطلب کو حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر ہوئی۔ قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت نسبی میں ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے، جن کا نام آمنہ تھا اور اپنے چچا وہیب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھی، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دیا، اور خود وہیب حضرت آمنہ کے چچا کی بیٹی جن کا نام حالہ تھا، ان سے حضرت عبد المطلب نے خود اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ ایک ہی مجلس میں دونوں نکاح پڑھے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے وطن سے ہیں، جو رشتہ میں چچا بھی ہیں اور رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب عبد المطلب اپنے فرزند عبداللہ کو نکاح کے لیے لے کر چلے تو راستے میں ایک یہودی عورت پر گزر ہوا جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اور تورات و انجیل وغیرہ سے بخوبی واقف تھی۔ حضرت عبداللہ کے چہرے پر نور نبوت دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور کہا، میں تجھ کو 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ حرام کے ارتکاب سے موت آسان ہے، اور ایسا فعل بالکل حلال نہیں جس کو مورز ظہور میں نہ لا سکوں۔ جس ناجائز امر کی تو طلبگار ہے، وہ مجھ سے کیسے ممکن ہے؟ کریم النفس آدمی تو اپنی آبرو اور اپنے دین کی پوری حمایت اور حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر کے واپس ہوئے تو واپسی میں پھر اسی عورت پر گزر ہوا، تو اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں نے اس عرصہ میں وہب بن عبد مناف کی بیٹی آمنہ سے نکاح کیا، اور نکاح کے بعد 3 روز وہاں قیام کیا۔ اس یہودی عورت نے سن کر یہ کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں، تمہارے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر یہ چاہا تھا کہ یہ نور میری طرف منتقل ہو جائے، لیکن اللہ نے جہاں چاہا وہاں اس نور کو ودیعت رکھا۔ حضرت عبداللہ تجارت کی غرض سے قافلے کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ قافلہ جب واپس مکہ پہنچا تو عبد المطلب نے دریافت کیا کہ عبداللہ کہاں رہ گئے؟ قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے وہ مدینہ ٹھہر گئے۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ منورہ روانہ کیا۔ مدینہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ 1 ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ ہی میں ناوگاہ کے مقام میں مدفون ہوئے۔ حارث نے واپس ہو کر عبد المطلب اور خویش و اقارب کو اس حادثہ کی اطلاع دی، جس سے سب کو سخت صدمہ اور ملال ہوا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنور بطن مادری ہی میں تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول جاری رکھے، آمین۔